تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جو مجلسیں حضرت شیخ الہند کی ہوتی تھیں اس کی بہت سی باتیں بیان فرمایا کرتے تھے. تو ان میں ایک مرتبہ فرمایا کہ جب مالٹا سے واپس تشریف لے آئے اور دارالعلوم دیوبند میں اسی درخت کے نیچے مجلس فرما رہے تھے, تو اس وقت ایک بات فرمائی کہ ہم نے مالٹا کی تنہائیوں میں, مالٹا کی قید کی تنہائیوں میں بہت غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے زوال کے 2 اسباب ہیں. اب آپ اندازہ فرمائیے, شیخ الہند ہیں, ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھانے میں گزری ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں, کتنا وقت گزارا ہے اور سرد و گرم چکھے ہیں, ہر طرح کے حالات کا مشاہدہ کیا ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ہم نے مالٹا کی قید کی تنہائی میں غور کیا تو مسلمانوں کے زوال کے 2 سبب نظر آئے. ایک سبب یہ کہ لوگوں نے, ہماری امت نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا, قرآن کریم کو چھوڑ دیا. قرآن کریم کو چھوڑنے کے معنی یہ کہ اس کی تلاوت چھوڑ دی جیسے کہ تلاوت کرنا چاہیے تھا, اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش چھوڑ دی اور اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا. یہ معنی ہے 3 قرآن کو چھوڑنے کے. تو سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے قرآن کریم کے سلسلے میں, سب سے پہلی سیڑھی وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ تلاوت آدمی کرے. اگرچہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے, لیکن اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نسخہ شفا بھیجا ہے کہ اس کی صرف تلاوت بھی بذات خود ایک عظیم سعادت ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی. اور آپ نے تشریح فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ صرف الف لام میم اگر پڑھا تو الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے, تو 30 نیکیاں صرف الف لام میم کی تلاوت کرنے سے حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ شفا ایسا دیا, جو کوئی اگر ہے تو نسخہ ہماری ہدایت کا, لیکن طبیب کا نسخہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دیکھا کر دوا لو اور دوا استعمال کرو. اس نسخے کو اگر پڑھتے رہو صرف, اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ نسخہ شفا ایسا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا, اس کے معنی کو سمجھنا, یہ تو اپنی جگہ ہے ہی مقصود, لیکن اس کے ساتھ اس کی تلاوت بتاتے خود مقصود ہے. اور یہ مسلمانوں کے معاشرے کا یہ ایک امتیاز رہا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو روزانہ قرآن کریم کی کچھ تلاوت کیے بغیر سارا دن گزار دے. عام طور سے فجر کے بعد گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. تو یہ ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا امتیاز تھا, ایک نشان تھا. مسلمانوں کی بستی میں جائے آدمی تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں کا ہر فرد قرآن کریم کی نعمتوں سے بہریاب ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیا لوگوں نے. اب یہ روزانہ کی تلاوت, کچھ نہ کچھ تلاوت, یہ بہت سے لوگوں نے, بلکہ اگر کہہ دو کہ اکثریت, مسلمانوں کی اکثریت نے چھوڑ دیا. اور چھوڑنے سے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پڑھنا سیکھا ہی نہیں کہ کس طرح قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. بڑے بڑے وزیر بن گئے, امیر بن گئے, حکمران بن گئے, قرآن کریم سیدھا صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہی نہیں, تو تلاوت کیا کریں گے وہ. اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دی گئی
کہ بھئی قرآن تو اس لیے ہے کہ اس کے معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے، تو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو شخص جس کو تلاوت کی عادت نہیں یا تلاوت اس سے نہیں کی جاتی تو وہ عمل کیا کرے گا آگے جا کر؟ یہ تو پہلی سیڑھی ہے قرآن کریم کی طرف جانے کے لیے۔ تو حضرت والا نے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن کو چھوڑنا، تلاوت کو چھوڑنا، اس کے فہم کو اور سمجھ کو چھوڑنا اور اس پر عمل کو چھوڑنا، یہ ایک بنیادی سبب ہے مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا۔ لہذا حضرت نے کہا، فرمایا کہ میں اپنی باقی زندگی اس کام میں خرچ کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت والا نے پھر پورے ہندوستان کے اندر مکاتب کا ایک سلسلہ قائم کرنا شروع کیا اور بہت مکاتب قائم کیے تاکہ ہر شخص سیکھ لے۔ اب ذرا اس لحاظ سے ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، مسلمانوں کے زوال کیا معنی؟ یہ ایک ملک کا نہیں، ایک ریاست کا نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں زوال کی جو صورتحال ہے، جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کسی وقت اسلامی ریاست کا، اسلامی حکومت کا اتنا بڑا تسلط تھا کہ اسلامی حکومت کے میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی پورا عالم اسلام، آپ اگر انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک یہ پورا سلسلہ تھا، اور اس کے اندر ایک خلیفہ ہوتا تھا، خلافت عثمانیہ کا خلیفہ، وہ سب اس کے زیر نگی کام کرتے تھے۔ اس میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں احادیث کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں فقہ کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں جو اور علوم و فنون ہیں ان کی بھی تعلیم ہوتی تھی، اور بڑے بڑے اہل علم، سائنسدان سب وہاں سے پیدا ہوتے تھے، لیکن مسلمان ہوتے تھے، اپنی ذہن کے اعتبار سے بھی، اپنی فکر کے اعتبار سے بھی، اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی مسلمان ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیے کیا صورتحال ہے، بظاہر انگریزوں کی غلامی سے نجات مل گئی، لیکن ذہن ابھی تک غلام ہے، سوچ ابھی تک غلام ہے، انہی کا طرز، انہی کی معاشرت، انہی کی تہذیب کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اور اسی طرح حکومت میں چلے جاتے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے قل اللہ احد پڑھ دو، وہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو سبق یہ کہ زوال کا سبب قرآن کو چھوڑنا، پھر اس کا جو لوگ تلاوت کرتے بھی ہیں تو ذرا سوچیں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ ساری سیرت میں سے 3 چیزیں میں نے نکالی ہیں، عروج و زوال کے 3 اسباب ہیں۔ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، انہیں زوال نہیں آ سکتا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ دہری ہے۔ دہری ہے کوئی مذہب والے نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اگر ان میں عدل ہے، اگر ان میں سچائی ہے، اور ان میں دیانتداری ہے، انہیں زوال نہیں آ سکتا۔ آخرت کا فیصلے آگے ہیں، دنیا میں انہیں زوال نہیں آ سکتا، ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں بددیانتی اور دھوکہ ہوگا، انہیں کبھی عزت مل نہیں سکتی، چاہے ساری قوم مسجد میں تہجد میں حاضر ہو اور بیت اللہ حاجیوں اور عمرے والوں سے بھرا پڑا ہو، اعتکاف کرنے والوں سے مسجدیں تنگ پڑ جائیں، لیکن اگر جھوٹ ہے، ظلم ہے اور دھوکہ ہے، عزت کا خواب بھی نہ دیکھیں، ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی۔ میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر، صرف 5 وقت کی نماز تھوڑے لے کر آئے تو 2 گھنٹے کا کام ہے، باقی کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے حبیب کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ایک مکمل
پیکج دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ زندگی ہے جہاں لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، جس کا ایک سرا اللہ سے ملتا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، دوسرا سرا انسانوں سے ملتا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ انہی دو کی دعوت دیتے دیتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ السلام ما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک ماتحتوں پہ رحم کر، اپنے ماتحتوں پر رحم کر، اپنے غلام، نوکر، ملازم، کمزور پہ رحم کر۔ سارے میرے نبی کا دین دو چیزوں میں آتا ہے، ایک اللہ کا حق ہے جس میں عبادات ہیں، مختصر سا وہ چیپٹر ہے، 5 نمازیں ہیں اور 1 مہینے کے روزے ہیں، اور اس کے بعد حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، غریبوں پر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر حج بھی صرف صحت مند مالدار پر ہے، جو جانے کے قابل نہیں، اس سے بھی اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا نبی ایک پورا دستور لے کر آیا ہے۔ اسلام کا عروج و زوال اور مسلمانوں کا عروج و زوال یہ ایک شے نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ اسلام کا آغاز تو ہوا تھا اس حالت میں کہ وہ بہت ہی اجنبی تھا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں۔ دوبارہ اگرچہ اس کے بعد حکومت تو آ گئی، ایک دور آ گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، لیکن ان قریب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا، دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، ان قریب۔ سیعود سین کے ساتھ جب عربی زبان میں فعل مستقبل بنتا ہے، سوفا وہ ذرا دور کی بات ہے، لیکن وسیعود ان قریب وہ دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، تو مبارکباد اور تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی غربت کے دور میں خود بھی غریب ہو جائیں، خود بھی اجنبی ہو جائیں۔ لوگ انہیں دقیانوسی کہیں، یہ ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں سنت رسول کے ساتھ، یہ ابھی تک انہی چیزوں کے لیے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ سارے فقرے ان پر شست کیے جائیں، وہ برداشت کریں، لیکن یہ کہ اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لیکن اسلام کا عروج خلافت راشدہ اور وہیں سے زوال شروع ہو گیا۔ 1400 برس مسلسل زوال کے، اسلام کو دوبارہ عروج حاصل نہیں ہوا۔ حال ہی کے وہ 2 اشعار 100% اپلیکیبل ہیں۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اسلام کا تو عروج پھر نہیں آیا، پھر وہ خلافت راشدہ تو آج تک قائم نہیں ہوئی، پھر ایک مکمل دین نظام کی حیثیت سے تو دنیا میں کہیں نہیں آیا۔ ہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی شطوت، شوکت، ان کا دبدبا، ان کا رعب، ان کی حکومت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 عروج آ چکے ہیں، 2 زوال آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا عروج تھا اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ ساتھ، حضور کا دور، خلافت راشدہ، یہاں اسلام اور مسلمان ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا، مسلمانوں کا عروج جاری رہا۔ دور بنو امیہ اور اس کی فتوحات، دور بنو عباس اور اس کی فتوحات، روئے ارضی کی عظیم ترین سلطنت بنو عباس کی، تہذیب، تمدن، علوم، فنون، علم، روشنی۔ پھر ادھر سے بنو امیہ کا ختم ہوا، چراغ گل ہوا، تو ادھر چراغ جو ہے امیہ کا روشن ہو گیا، اسپین کے اندر، ہسپانیہ میں۔ یہ سارا دور عربوں کا عروج جاری ہے، مسلمانوں کا عروج جاری ہے، اگرچہ اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے ساتھ ہی شروع ہو چکا۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا۔ پہلے کروسیڈرز نے آ کر پٹائی کی اور بہت پٹائی کی۔ 1099 میں یروشلم جو فتح کیا انہوں نے، تو جس قدر کچھ تو خون کیا ہے، جتنا قتل عام کیا ہے، خود جو یورپین مورخین ہیں وہ بھی شرماتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سارا میڈیٹرینین کا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا اور تہس نہس کر دیا تھا۔ خیر اس کو تو 88 برس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لے لیا، لیکن پھر اگلی صدی میں جو طوفان آیا ہے تاتاریوں کا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے،
کروڑوں. 1258 میں سقوط بغداد اور خلافت بنو عباس کا ٹمٹماتا ہوا چراغ روشن. مستعصم باللہ کو گھسیٹ کر محل سے نکالا، جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹا، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کی سمت علیہ کچل دیا. اور شیخ سعدی نے کہا آسماں را حق بود در خون بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. یہ عربوں کا زوال. اور نوٹ کر لیجئے پلیز، اس وقت سے عرب امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیے گئے، آج تک معزول ہیں. دوبارہ عروج مسلمانوں کو ہوا، لیکن وہ ایک معجزہ. جن تاتاریوں نے کروڑوں کو مارا تھا مسلمانوں کو، وہی ایمان لیا. انہوں نے مسلمانوں کو کانکر کیا تھا، اسلام نے انہیں کانکر کر لیا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اب یہ تاتاری ہورس تھے، ترکس، انہیں قیادت ملی عالم اسلام کی. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. ایشیا مائنر سے شروع ہو کر پھر یہ کہ 3 بر اعظموں پر سلطنت روما کی طرح کی ایک عظیم سلطنت قائم کی ہے، دی گریٹ آٹومان امپائر. اور خلافت بھی انہیں منتقل ہو گئی. یہ جو دوسرا عروج تھا یہ ترکوں کے زیر قیادت تھا، عربوں کے نہیں. لیکن پھر اس کا بھی زوال آ گیا. اس کا زوال آیا یورپین کولونیلزم کے ہاتھوں. آغاز ہوا 1492 میں، سقوط غرناطہ، فال آف گرناڈا. اس کے بعد 1498 میں راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ راستہ تلاش کر لیا واسکو ڈی گاما نے. اور یہ سیلاب جو ہے کولونیل سیلاب آ گیا. ہندوستان، جزائر شرق الہند، یہ سارا آج کا انڈونیشیا، ملائیشیا، ہندوستان، یہ سب کے سب جو ہے فتح ہوتے چلے گئے. جس کا کلائمیکس تھا اس صدی کے، پچھلی صدی کے آغاز میں. اب 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام عالم اسلام یورپی حکومتوں کے زیر نگین آ گیا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان 1400 سالوں میں امت مسلمہ کا ایک عروج، پھر ایک زوال، پھر ایک عروج، پھر ایک زوال. لیکن اسلام ایک ہی عروج تھا، اس کے بعد سے مسلسل زوال.